السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب واما الساعۃ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے، اتنا ڈھیل دیتا ہے کہ اس کی مہلت ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس چیز کو دیکھ لیتا ہے جس کا اس کے رب کی طرف سے وعدہ کیا گیا ہے، یا تو عذاب دیکھ لیتا ہے یا قیامت۔ پھر عنقریب وہ جان لے گا کہ کون مکان کے اعتبار سے برا ہے اور کس کا جتھا کمزور ہے۔ محترم سامعین کرام، سورہ مریم سورہ نمبر 19 اور اسی سورت سے آیت نمبر 75 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ الحمدللہ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، کل کے درس پر غور کیجئے، کل کے درس کو یاد کیجئے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ مشرکین مکہ کے سامنے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو تلاوت کر کے پڑھا جاتا تھا، سنایا جاتا تھا، تو وہ لوگ فوراً اس نصیحت کو نظر انداز کرتے ہوئے مسلمانوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دیتے تھے کہ تم کہتے ہو کہ ہم لوگ دین حق پر ہیں، تم لوگ کہتے ہو کہ ہم لوگ دین حق پر ہیں، تو یہ بتلاؤ کہ تمہاری جو اتنی بری حالت ہے، اتنی بدترین حالت ہے، کیوں؟ اور ہم لوگوں کی جو حالت اتنی اچھی ہے، ہم لوگوں کا ہر اعتبار سے تم سے بہتر ہے، ہم لوگوں کے مکانات ہیں، ہم لوگوں کا جو ہے ہولڈ ہے، پاور ہے، لوگ ہم لوگوں کے سپورٹ میں ہیں، ہر اعتبار سے تم لوگوں سے بہتر ہے، تو ایسا کیوں؟ اس کا جواب ہم نے کل آپ کے سامنے پیش کر دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی روشنی میں، کہ اس دنیا کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مال اور جتھا دیتا ہے، کسی کو کوئی ہولڈ اور پاور ملتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں لوگوں کے دن بدلتا رہتا ہے، کبھی کوئی پاور میں رہتا ہے تو کبھی کوئی پاور میں رہتا ہے، کبھی کسی کے پاس دولت ہوتی ہے تو کبھی کسی دوسرے کے پاس دولت ہوتی ہے۔ اس کے بعد مزید یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب بھی دیا اور چیلنج بھی کیا ہے، جواب بھی دیا ہے مشرکین مکہ کو اور چیلنج بھی کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے محمد عربی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، اور خاص طور سے ان لوگوں کو کہہ دیجئے جو خود تو شرک کرتے ہیں اور اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں اور ایمان والوں کو باطل پر سمجھتے ہیں۔ اب یہاں پر سمجھ لیجئے کہ مخاطبین کون لوگ ہیں۔ مخاطبین میں مشرکین مکہ ہیں، اور جو ایمان والے ہیں اس سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں۔ جو مخاطبین ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو مخاطبین ہیں وہ مشرکین مکہ ہے، ان کو مخاطب کر کے کہنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور جو ایمان والے ہیں جن کو مشرکین باطل پر سمجھتے تھے وہ صحابہ کرام ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ قل، آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے کے باوجود اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو مومنین ہیں وہ باطل پر ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے من فی الضلالہ، جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہوتا ہے، یعنی جنہوں نے اپنے کان آنکھ کو بند کر لیا ہے، ان کے سامنے آپ کچھ بھی دلیل دے دیجئے، وہ بات ماننے کے لیے ریڈی نہیں ہے، وہ ہمیشہ وہی کام کریں گے جو اللہ کے کلام کے خلاف ہو اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہو۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجئے، یہ جو مخاطبین ہیں اگرچہ مشرکین مکہ ہے جن کو مخاطب کرنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے، لیکن اس کے مخاطب قیامت تک کے آنے والے وہ تمام لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی فکر کو قرآن کریم کے خلاف رکھا ہوگا، اور جنہوں نے اپنے فکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف رکھا ہوگا، وہ تمام کے تمام ایک سے مخاطب ہیں۔ اور یہاں پر جو حق پر ہیں اور اس کے باوجود ان کو باطل پر کہا جا رہا ہے، اس سے مراد صحابہ کرام ہے،
اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد جو بھی اچھے انداز میں صحابہ کرام کی پیروی کرنے والے ہوں گے وہ تمام کے تمام حق پر ہوں گے. جو لوگ بھی صحابہ کرام کے رستے سے منحرف ہوں گے، جو لوگ بھی صحابہ کرام کے منہج سے الگ ہوں گے، جو لوگ بھی صحابہ کرام کے طریقے سے الگ ہوں گے، وہ کبھی بھی حق پر نہیں ہو سکتے. کبھی آپ سے یہ پوچھا جائے کہ صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ تمام سے اگر سوال کیا جائے، کبھی بھی کہیں پر بھی کوئی بھی سوال کر دے کہ اچھا یہ کہتے ہیں کہ منہج صحابہ اور یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طریقہ، تو صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ تو اس کا جواب یہ دینا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بالکل اسی چیز کی پیروی کرتے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کی پیروی کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی پیروی کرتے تھے؟ جو اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی پر نازل ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی پیروی کرتے تھے. گویا صحابہ کرام کس چیز کی پیروی کرتے تھے؟ اسی چیز کی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام سورۃ الاعراف میں واضح طور پر کہہ دیا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تم لوگوں کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی پیروی کرو، اس کے مطابق عمل کرو. ابھی دنیا میں لوگ ہوتے ہیں نا، اپنے سماج کے حساب سے عمل کرتے ہیں کہ ہمارے سماج میں ہمارے باپ داداؤں میں ایک زمانے سے لوگ ایسے ہی عمل کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اس لیے ہم بھی ویسے ہی عمل کر رہے ہیں. وہ کبھی بھی صحابہ کے منہج پر نہیں ہو سکتے ہیں. میرا ان سے چیلنج ہے کہ وہ دنیا کے لوگوں کی پیروی کرنے والے ضرور ہوں گے، وہ اپنے سماج کی پیروی کرنے والے ضرور ہوں گے، وہ اپنے باپ داداؤں کی پیروی کرنے والے اور تقلید کرنے والے ضرور ہوں گے. وہ صحابہ کے طریقے پر نہیں ہو سکتے ہیں. صحابہ کے طریقے پر چلنے سے پہلے اپنے فکر کو بدلنا، سوچ کو بدلنا. اور سوچ کیسے بدلنا؟ کہ جو ہمارے رب کی طرف سے ہم کو ملے گا ہم فوراً اس پر سر کو جھکائیں گے اور وہی حق پر ہوں گے، دوسرے حق پر نہیں ہو سکتے. جو ہمارے نبی کی طرف سے آ گیا ہم فوراً اس کے سامنے سر کو جھکائیں گے. سر کو جھکائیں گے کیا مطلب؟ آیا اور سر کو جھکا لیا یہ مطلب نہیں. مطلب یہ کہ جیسے ہی حکم آیا اس کے مطابق اپنے عمل کو بنانے کی کوشش کریں گے. اس کو کہتے ہیں سر جھکانا. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ضرور کہا ہے، لیکن یہ خطاب ہر دور کے ان لوگوں کے لیے ہے جو شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، جو صحابہ کے منہج سے الگ ہیں. ان تمام لوگوں کے لیے یہ خطاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ان لوگوں سے جو قرآن کریم کے خلاف ورزی کرتے ہیں، ان لوگوں سے جو نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف کرتے ہیں، ان تمام سے کہہ دیجئے کہ تم جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم لوگ حق پر ہو اور جو صحابہ کے منہج پر چلنے والے ہیں وہ حق پر نہیں ہیں، تو سن لو اور غور سے سن لو اور کان کھول کر کے سن لو. من کان فی الضلالہ، جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہوتا ہے، چاہے وہ تم میں سے ہو یا ہم میں سے ہو، جو بھی گمراہی میں پڑا ہوا ہوتا ہے، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتے چلا جاتا ہے. ڈھیل لو، جاؤ. کیونکہ دنیا میں عذاب ملنا یا نہ ملنا یہ ضروری نہیں ہے. کیوں ضروری نہیں ہے؟ کیونکہ عذاب کے لیے اللہ نے آخرت کو مقرر کر کے رکھا ہے. یہ دنیا عذاب کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے. یہاں پر اگر کسی کے اوپر عذاب آ گیا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار اور ڈانٹ ہوا کرتی ہے، وہ فیصلہ نہیں ہوتا ہے. لیکن آخرت کا جو عذاب ہوگا وہ فیصلہ ہوگا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیے جاتا ہے. کب تک ڈھیل دیا جاتا ہے؟ جب تک کہ وہ موت کو نہیں دیکھ لیتا. اور موت کو دیکھنے کے بعد ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے تھا دنیا میں. جب موت سامنے آ گئی اور اس کے بعد اگر بات سمجھ میں آیا تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. کیونکہ موت دیکھ لینے کے بعد تو ہر آدمی یہی کہے گا کہ اچھا ہوتا کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیتے. آج تو دنیا والوں سے ڈر لگتا ہے نا کہ اگر ہم صحیح عمل کریں گے تو دنیا والے ٹوکیں گے. آج تو دنیا والوں سے عمل ڈر لگتا ہے. آج کے ڈیٹ میں ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم صحیح عمل کر لیں گے تو ہمارے جو دوست احباب ہیں اور جن کی جگہوں پر جن کے نظروں میں ہمارا بڑا مقام ہے وہ ہم کو برا سمجھیں گے. لیکن یہ کبھی بھی نہیں سوچتے ہیں کہ ہمارے غلط عمل سے ہمارا رب کتنا ناراض ہوتا ہوگا. کیونکہ کھلانے والا بھی رب ہی ہے اور پلانے والا بھی رب ہی ہے اور دنیا میں ہر بگڑی بنانے والا بھی رب ہی ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی گمراہی میں پڑا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے. کب تک؟ جب تک کہ موت نہیں آ جائے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حتی اذا رأوا ما یوعدون،
اس وقت تک اللہ ڈھیل دیتا ہے جب تک کہ جس وقت تک کا اللہ نے اس سے وعدہ کیا ہے، اللہ کی طرف سے جو وعدہ کیا گیا ہے اس وقت تک اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ اور وعدہ کیا کیا ہے کہ ہر ایک کو اللہ پیدا کرے گا، وعدہ یہی ہے نا، ہر ایک کو اللہ پیدا کرے گا، پیدا کر کے اس کو پروان چڑھائے گا، اور جس کی جتنی مقدر اس کے عمر میں ہے اللہ اس کو پورا کر کے پھر اس کو موت سے ہمکنار کرا کر کے قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لے جائے گا۔ یہی تو وعدہ ہے نا۔ تو اللہ نے کہا حتی اذا رأوا ما یوعدون، اس وقت تک ڈھیل دے گا اللہ تعالیٰ جب تک کہ وہ چیز نہ آ جائے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے وعدہ کیا ہے۔ اب وہ چیز کیا ہے اللہ نے آگے تفصیل کر دیا، اما العذاب، یا تو عذاب وہ دیکھ لے گا جو اچانک اس کے پاس آ جائے گی، واما الساعہ، یا وہ قیامت کے میدان میں پہنچ جائے گا۔ اور جب وہاں پہنچ جائے گا اللہ نے فرمایا فسيعلمون، تب اس کو معلوم چلے گا، تب اس کو معلوم چلے گا کہ دنیا میں وہ کس مقام پر تھا، کتنے پانی میں وہ دنیا میں تھا۔ آج دنیا میں تو بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں، بڑے بڑے دعوے لوگ کرتے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، یہ کرنے والے ہیں، ہماری جماعت تو اتنی بڑی ہے، ہماری جماعت کے اندر تو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، دس ہوتا ہے دیٹ ہوتا ہے، ہمارے ماننے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے۔ آج بہت سارے دعوے لوگ کرتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ قیامت کے میدان میں پہنچنے کے بعد فسيعلمون، وہ لوگ جان جائیں گے من هو شر مکان، کہ کن کا حال برا ہے، کن کا مکان برا ہے، وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور کس کا لشکر اور جتھا کمزور ہے۔ یہ اصل میں مشرکین مکہ کے اس بات کا جواب ہے جو انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کا مکان بڑا اچھا ہے، ہم لوگوں کا رتبہ بڑا بلند ہے، ہم لوگوں کے آگے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں، ہماری جو جماعت ہے بہت بڑی ہے، لوگ ہمارے فیور میں ہیں، سب ہمارے فیور میں بولتے ہیں۔ اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دیا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اصل میں یہ چیلنج ہے مشرکین کو، منافقین کو، کتاب و سنت کے مخالفین کو، یہ چیلنج ہے۔ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو چیلنج دیا کہ تم کہتے ہو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے ہو تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ موت دے دے اور اس کے بعد پتہ چل جائے گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ لیکن یہودی لوگ بھاگ گئے، کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھ لیجئے، جو آدمی بھی کتاب و سنت کا مخالف ہوگا، چاہے جس اعتبار سے، اس کے دل میں کھٹکے گا ضرور، چاہے وہ دنیا والوں کے ڈر سے وہی عمل کرے جس پر وہ کرتا چلا رہا ہے، لیکن اس کے دل میں کھٹکے گا ضرور کہ ہم جو ہے صحیح رستے پر نہیں ہیں۔ یہودیوں کو سورہ بقرہ آیت نمبر 94-95 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو چیلنج کیا کہ موت کی دعا کرو۔ تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اور اگر موت کی دعا کرو گے تو تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ تم تو اللہ کے چہیتے ہو۔ ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہم تو اللہ کے چہیتے نہیں ہیں، اللہ نے تو ہمیشہ ہم لوگوں کو تپڑ مارا ہے، بس ڈر کے مارے بھاگ گئے، نہیں کیا، مباہلہ نہیں کیا۔ عیسائی کے بڑے بڑے علماء آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انتہائی غلو کرتے ہوئے، سورہ آل عمران میں انتہائی غلو کرتے ہوئے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نازل فرمائی جس میں بتلایا کہ عیسیٰ جو ہے وہ آدم کی طرح ہے، جس طرح سے آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، ویسے ہی عیسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم کے پیٹ میں ڈال کر کے پیدا کیا۔ اور پھر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنا علم آ جانے کے باوجود بھی یہ لوگ اگر آپ سے جھگڑتے ہیں تو آپ ان سے کہیے کہ چلو آؤ میدان کے اندر مباہلہ کر لیتے ہیں، تم بھی آؤ، تمہارے بال بچوں کو لے کر کے آؤ، ہم بھی آتے ہیں اپنے بال بچوں کو لے کر کے آتے ہیں، اور جو جھوٹا ہے اس پر لعنت کی دعا کرتے ہیں۔ عیسائی لوگ بھاگ گئے، کیوں بھاگ گئے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس کوئی مضبوط بیس نہیں۔ یاد رکھے گا، اور ہمیشہ یاد رکھے گا، کسی بھی قوم کے پاس، کسی بھی جماعت کے پاس اور کسی بھی فرد کے پاس اگر کوئی مضبوط بیس ہو سکتا ہے تو یہ اللہ کا کلام اور ہمارے نبی کا فرمان، اس کے علاوہ کچھ بھی بیس نہیں ہو سکتا۔ کوئی امام، کوئی فقیر، کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی جماعت، کوئی فرقہ، کسی کا بیس نہیں بن سکتا ہے۔ وہ دنیا میں دکھانے کے لیے ہے بس، وگرنہ صحیح اور صحابہ کے منہج کو اگر پکڑنا ہے مضبوطی سے تو یہ بیس بنے گا قرآن کریم، اور بیس بنے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ اور وہ ہم کو کہاں سے ملا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔